Good morning, everybody. My name is Atiq Begum, Assistant Professor of Economics, Government Degree College, Arts and Commerce, Adilabad. Today I am going to explain about causes for rural indebtedness in India, यानी हिंदुस्तान में देही मखरूजियत के वजूहात। सबसे पहले हम देही मखरूजियत क्या है इसके बारे में समझेंगे। देही मखरूजियत या रूरल इंडेप्टेडनेस हिंदुस्तानी ज़राअत की पसमानदगी की एक अहम वजह देही मखरूजियत है। हमारे मुल्क में देही आबादी पैदावारी और गैर पैदावारी मकासद के लिए अक्सर कर्ज लेती है, यानी हिंदुस्तानी किसान दो मकासद को पूरा करने के लिए कर्ज लेते हैं। एक है पैदावारी मकसद और दूसरा गैर पैदावारी मकसद। पैदावारी मकसद यानी ज़राअत में कारोबार यानी ज़राअती काश्त करने के लिए, काश्तकारी के लिए वो लोग बीज, मशीनरी, तुखूम वगैरह ज़मीन की बहाली के लिए कर्ज लेते हैं। तो वैसा कर्ज क्या कहलाता है? पैदावारी कर्ज। इसके अलावा भी कर्ज ज़रूरत ज़िंदगी पूरा करने के लिए, रस्म व रिवाज के, शादी ब्याह और दूसरे का ज़िंदगी गुजारने के ख़र्चों को पूरा करने के लिए कर्ज लेते हैं, तो उसको गैर पैदावारी कर्ज कहते हैं। तो इस तरीक़े से हिंदुस्तानी किसान दो तरीक़ा का भी कर्ज लेता है। दो तरीक़ों के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज लेते हैं, गैर पैदावारी मकासद के लिए और पैदावारी मकासद के लिए अक्सर कर्ज लेती है। चूँकि कर्ज का बड़ा हिस्सा गैर पैदावारी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी जब किसान कर्ज लेता है तो ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा वो ज़राअत में इस्तेमाल करने के बजाय गैर पैदावारी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो कर्ज अदा नहीं कर सकते। कर्ज की रकम में इजाफ़ा होते रहता है और वो मक़रूज़ हो जाते हैं। नतीजतन कर्ज का बोझ इनकी औलाद पर पड़ता है। हिंदुस्तानी किसान हर साल कर्ज लेते हैं और पुराने कर्ज को वापस नहीं करते, इसलिए किसान का कर्ज बढ़ता रहता है। इसको देही मखरूजियत कहते हैं। किसान जब एक दफ़ा मक़रूज़ होते हैं तो वो इस हालात से बाहर नहीं आ सकते। आर्थर लेविस ने सही कहा है कि हिंदुस्तान का किसान मक़रूज़ पैदा होता है, मक़रूज़ ज़िंदा रहता है और मक़रूज़ मरता है। यानी आर्थर लेविस एक मशहूर माहिर माशियात थे। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का किसान कर्ज में पैदा होता है, कर्ज में ज़िंदा रहता है और कर्ज में मरता है। इस तरीक़े से हिंदुस्तानी किसान कर्ज लेकर कर्ज में बड़ा होता है और कर्ज को मुंतकिल करके मरता है। तो हमारे मुल्क में देही मखरूजियत के चंद खुसूसियात है जो हस्ब ज़ैल है। नंबर 1, हिंदुस्तान में तकरीबन 75% देही घराने मखरूज़ है, यानी हिंदुस्तान की आबादी की जो देहात में रहती है उसमें 75% आबादी कर्ज में मुब्तला है। दूसरा, देही आबादी में किसान ज़्यादा मक़रूज़ हैं, ख़ास तौर पर छोटे और हाशियाई किसान। देही आबादी यानी देहात में जो किसान रहते हैं उसमें ख़ास तौर पर छोटे स्मॉल फार्मर्स और मार्जिनल फार्मर्स ज़्यादा कर्जदार हैं। तीसरा, देही इलाक़ों में मजमूई कर्ज की रकम में गैर इदारा जाती कर्ज का ज़रिया अहम है, यानी किसान जो कर्ज लेता है देहातों में वो उस कर्ज में गैर इदारा जाती ज़राए से लेता है। यानी किसान दो किस्म के ज़राए है जहाँ से किसान कर्ज लेता है, एक इदारा जाती ज़राए और दूसरा गैर इदारा जाती ज़राए। इदारा जाती ज़राए से किसान बहुत कर्ज लेने में बहुत मुश्किल होती है और ज़्यादा अरसा लगता है, इसीलिए ज़्यादातर किसान गैर इदारा जाती ज़राए पर मुनहसर होते हैं, जैसे दलाल, कमीशन एजेंट्स, रिश्तेदार वगैरह, जिनसे उनको आसानी से मगर कम मुद्दत में और ज़्यादा शरह सूद होती है लेकिन आसानी से कर्ज मिलता है, इसीलिए वो लोग गैर इदारा जाती ज़राए से कर्ज लेते हैं।
चौथा, गैर इदारती ज़राए का क़र्ज़ क़लील मुद्दती है और इस पर शरह सूद ज़्यादा होता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो क़र्ज़ ज़्यादातर गैर इदारती ज़राए से लेते हैं। तो इस तरीक़े से हिंदुस्तान के किसान कई मुख्तलिफ़ ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क़र्ज़ लेते हैं। तो हम सबसे पहले देही मखरूज़ियत क्या है वो समझे। इसके बाद देही मखरूज़ियत के वजूहात क्या है, यानी देही मखरूज़ियत में इजाफे के क्या वजूहात है। काजेज़ फॉर रूरल इंडेप्टेडनेस इन इंडिया, हिंदुस्तान में देही मखरूज़ियत के असबाब। नंबर 1, एंसिस्ट्रल डेब्ट, आबाई क़र्ज़। देही इलाक़ों में क़र्ज़ का बहुत बड़ा हिस्सा विरासत में मिलता है, इसको आबाई क़र्ज़ कहते हैं। यानी देहातों में रहने वाले किसानों को क़र्ज़ का बड़ा हिस्सा विरासत यानी उनके आबा व अजदाद यानी वालिद के इंतकाल के बाद वो क़र्ज़ उसके बेटे पर मुंतकिल हो जाता है। तो इस तरह का क़र्ज़ क्या कहलाता है, विरासती क़र्ज़। इसको आबाई क़र्ज़ भी कहते हैं। आबाई क़र्ज़ की अदायगी को लोग अपना अवलिन फ़र्ज़ समझते हैं। आबाई क़र्ज़ और नया क़र्ज़ मिलकर इस कदर ज़्यादा हो जाता है कि वो सारी ज़िंदगी मक़रूज़ रहते हैं। यानी हिंदुस्तानी किसान उनकी ज़िंदगी गुजारने के लिए क़र्ज़ लेते हैं। इसके अलावा भी उनके बाप दादा अजदाद से भी उनका कुछ हिस्सा उनके ऊपर क़र्ज़ का बोझ पड़ता है। तो इस तरीक़े से पुराना क़र्ज़ और उनकी ज़रूरतें पूरा करने के लिए जो क़र्ज़ लिया जाता है, इससे उनका क़र्ज़ का बोझ बढ़ते जाता है, जिसकी वजह से वो ज़िंदगी भर मक़रूज़ रहते और क़र्ज़ अदा नहीं कर सकते। दूसरी वजह गुर्बत या पावर्टी। देही इलाक़ों में कई लोग गुर्बत के भयानक चक्कर में फंसे हुए हैं। गुर्बत की वजह से लोग को क़र्ज़ लेना पड़ता है और वो क़र्ज़ अदा नहीं कर सकते। हिंदुस्तान में देही मखरूज़ियत के मसले की एक अहम वजह गुर्बत है। यानी देही इलाक़ों में जितने भी लोग रहते हैं वो लोग गरीब होते हैं और गुर्बत की वजह से अपनी ज़रूरत ज़िंदगी वो पूरा नहीं कर सकते। ज़रूरत ज़िंदगी को पूरा करने के लिए वो लोग दूसरों से यानी दूसरे ज़रायों से क़र्ज़ लेते हैं और आमदनी में इजाफ़ा ना होने की वजह से वो क़र्ज़ अदा नहीं कर सकते। इस तरीक़े से हिंदुस्तान में देही मखरूज़ियत के मसले की अहम वजह गुर्बत है और गुर्बत की वजह से वो दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी अपना क़र्ज़ अदा नहीं कर सकते और वो क़र्ज़ में मुब्तला रहते हैं ज़िंदगी भर और क़र्ज़ में इजाफ़ा ही होते रहता है। तो इस तरीक़े से गुर्बत एक अहम वजह है देही मखरूज़ियत का। नेक्स्ट है कुदरती तबाहियाँ, नेचुरल कुदरती तबाहियाँ, ये भी एक अहम वजह है गुर्बत की। हिंदुस्तान की ज़राअत मानसून पर मुनहसर है। किसानों की किस्मत मानसून के साथ साथ तब्दील होती है। कुदरती तबाहियाँ जो हमारे मुल्क में अक्सर पेश आती हैं, किसानों को क़र्ज़ लेने पर मजबूर करती हैं। यानी हिंदुस्तानी किसान मानसून यानी बारिश पर मुनहसर है। अगर बारिश अच्छे मुतवाज़न हुई तो फसल अच्छी तरीक़े पैदावार में इजाफ़ा होता है और किसानों की आमदनी में इजाफ़ा होता है। लेकिन कभी सैलाब आ गया या क़हत हो गया यानी मानसून यानी बारिश ज़्यादा नहीं हुई या बारिश बहुत ही कम हुई, ये दोनों भी ज़राअत या फसल के लिए नुकसानदायक होती है। मुनासिब बारिश ज़राअत और पैदावार में इजाफ़े का ज़रिया बनती है। किसानों की किस्मत में मानसून के साथ साथ तब्दीली होती है। अगर मानसून यानी बारिश तेज़ होगी, सारी फसल ख़राब हो जाती है और पानी के सैलाबों में बह जाती है। अगर बारिश ना हुई तो क़हत की वजह से फसल की पैदावार नशोनुमा अच्छी नहीं होती। इस तरीक़े से कुदरती तबाहियाँ यानी किसी भी तरीक़े से अगर कुदरती तबाही आ गई तो किसानों को नुकसान होता है, जिसकी वजह से किसान क़र्ज़ लेने पर मजबूर हो जाते हैं अपने ज़रूरत ज़िंदगी और ज़राई कारोबार को बढ़ाने या ज़राई काश्तकारी के लिए क़र्ज़ लेना पड़ता है। नेक्स्ट है समाजी रस्म व रिवाज या सोशल फंक्शंस।
ہندوستان کے دیہی عوام سماجی رسم و رواج مثلاً عید و تہوار، شادی، پیدائش اور اموات وغیرہ کے پابند ہوتے ہیں۔ ان رسم و رواج کی تکمیل کے لیے بڑی رقم خرچ کرتے ہیں۔ ان مقاصد کے لیے جو قرض حاصل کیا جاتا ہے اس کو ادا نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے وہ زندگی بھر قرض میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے غیر ضروری فرائض کی انجام دہی کے لیے بھی وہ قرض لیتے ہیں، جو ان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ وہ اس قسم کے رسم و رواج کرنا وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں اور اس کے لیے قرض لیتے ہیں، اور یہ قرض سے ان کی غیر پیداواری قرض ہوتا ہے، جس سے ان کی آمدنی میں کسی قسم کا اضافہ نہیں ہوتا، تو وہ قرض ادا نہیں کر پاتے۔ اس طریقے سے رسم و رواج، سماجی رسم و رواج یا سوشل فنکشن کی وجہ سے بھی قرض میں اضافہ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے ساہوکار یا منی لینڈرز۔ دیہی علاقوں میں مقروضیت میں اضافے کے ذمہ دار ساہوکار ہیں۔ ساہوکار غیر پیداواری مقاصد کے لیے قرض لینے کے لیے کسانوں کی ہمت افزائی کرتے ہیں۔ وہ عام طور پر زیادہ شرح سود عائد کرتے ہیں اور کئی طریقوں سے دیہی افراد کا استحصال کرتے ہیں۔ دیہی علاقوں میں مقروضیت یعنی ساہوکار کیا کرتے ہیں، کسانوں کو قرض غیر پیداواری مقاصد کے لیے بھی دیتے ہیں۔ قرض غیر پیداواری مقاصد کے لیے جب کسان ساہوکاروں سے لیتے ہیں تو وہ قرض میں اور زیادہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ عام طور پر زیادہ شرح سود عائد کرتے ہیں۔ قرض جب لیتے ہیں تو ان غیر پیداواری کاموں کے لیے تو ساہوکار سود کی شرح زیادہ عائد کرتے ہیں اور کئی طریقوں سے ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، یعنی کسانوں کو ان کی زمین کا حصہ لے کر قرض نہ دینے کی صورت میں زمین کا کچھ حصہ لے لیتے ہیں، یا ان سے کہتے ہیں کسانوں کو کہ ان کی فصل کی پیداوار انہی کے پاس فروخت کی جائے۔ تو اس طریقے سے کسانوں کو کافی نقصان ہوتا ہے اور آمدنی میں کمی کی وجہ سے اور زیادہ وہ مقروض ہوتے جاتے ہیں۔ تو اس طرح ساہوکار بھی ایک وجہ ہے دیہی مقروضیت میں اضافہ کرنے کا۔ کھیت کا چھوٹا رقبہ، اسمال سائز آف لینڈ ہولڈنگ۔ ہندوستان میں زمین کی تقسیم در تقسیم اور انتشار اراضی کی وجہ سے کھیت کا رقبہ چھوٹا ہوتے جا رہا ہے۔ چھوٹے کھیت غیر معاشی ہوتے ہیں، یعنی چھوٹے کھیتوں پر مشنری وغیرہ کا استعمال نہیں کیا جا سکتا اور یہ غیر معاشی ہوتے ہیں، یعنی کفایت بخش، یعنی اس سے کوئی زیادہ منافع یا فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ کئی چھوٹے اور حاشیائی کسان زراعت کے پرانے طریقے اختیار کرتے ہیں، کیونکہ چھوٹے سائز کے کھیت ہونے کی وجہ سے بڑے بڑے مشنری استعمال نہیں کیے جا سکتے۔ مشنریوں کا استعمال نہ ہونے سے پیداوار میں بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ تو اس طریقے سے کسان زراعت کے پرانے طریقے اختیار کرتے ہیں، جس سے پیداوار میں اضافہ نہیں ہوتا اور کسان مقروض ہو جاتے ہیں۔ زراعت سے کم آمدنی حاصل ہوتی ہے، اس لیے کسان کو قرض لینے پر مجبور ہونا پڑتا ہے۔ تو اس طریقے سے چھوٹے کھیت یعنی کھیت کا رقبہ چھوٹے ہونے کی وجہ سے بھی زراعتی پیداوار میں اضافہ نہیں ہوتا اور آمدنی نہیں بڑھتی اور کسان مقروض ہو جاتے ہیں۔ نیکسٹ ہے جھگڑے یا لیٹیگیشنز۔ دیہی علاقوں میں لوگ کئی جھگڑوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ان مسائل کے حل کے لیے عدالت کا رخ کرتے ہیں۔ عدالت کے اخراجات کی تکمیل کے لیے وہ قرض لیتے ہیں۔ یعنی دیہی مقروضیت کی اور ایک وجہ ہے لیٹیگیشنز یعنی جھگڑے۔ کئی قسم کے جھگڑوں میں کسان مبتلا ہوتے ہیں، جیسے زمین کی حد بندی کے ٹائم پر، زمین کی لیمیٹیشن کے وقت، یا کسی اور وجہ سے کسان جھگڑوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو کورٹ کچہری کے طرف رخ کرتے ہیں۔ کورٹ کچہری کے لیے بھی ان لوگوں کو آمدنی میں کمی کی وجہ سے قرض لینا پڑتا ہے۔ یہ بھی ایک وجہ ہے مقروضیت کا۔
اور کئی دیگر وجوہات ہیں جس کی وجہ سے کسان مقروض ہوتے ہیں، جیسے ادر ریزنس۔ اوپر بیان کیے ہوئے وجوہات کے علاوہ دیہی مقروضیت کے اور کئی وجوہات ہیں۔ نمبر 1، دیگر وجوہات میں موجودہ زرعی مارکیٹنگ نظام کے کئی نقائص ہیں اور اس سے کسانوں کو تحفظ ممکن نہیں ہے۔ زرعی مارکیٹنگ نظام میں نقائص کی وجہ سے ان کی پیداوار کا خاطر خواہ انہیں آمدنی حاصل نہیں ہوتی اور وہ لوگ زرعی کاشت کے لیے مقروض ہو جاتے ہیں۔ نیکسٹ ہے گھریلو صنعتیں اور دیہی ہینڈ کرافٹس کے خاتمے کی وجہ سے دیہی عوام آمدنی کے زائد ذریعے سے محروم ہو گئے ہیں۔ یعنی اسمال سائز چھوٹے پیمانے کی صنعتیں پہلے بہت زیادہ گاؤں میں قائم ہو رہتی تھی، جس سے وہ زراعت میں خاطر خواہ فائدہ نہ ہونے کی صورت میں ان چھوٹے اور گھریلو ہینڈی کرافٹ صنعتوں میں روزگار حاصل کرتے تھے، جس سے ان کو زائد آمدنی حاصل ہوتی تھی۔ تو اس قسم کے چھوٹے اور گھریلو پیمانے کی صنعتوں کے خاتمے کے یا بند ہونے کی وجہ سے بھی یہ لوگ زیادہ مقروض ہو جا رہے ہیں۔ نیکسٹ ہے ناخواندگی، جہالت وغیرہ دیہی ترقی میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اور دیہی مقروضیت میں اضافے کے ذمہ دار ہیں۔ تو اس طریقے سے زراعت میں اضافہ، ناخواندگی یعنی الٹریسی، ناعلمی وغیرہ بھی ترقی میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ دیہی مقروضیت میں اضافے کے یہ بھی ذمہ دار عناصر ہیں۔ دیہی مقروضیت مسئلے کے حل کے لیے اقدامات۔ Steps to be taken to solve the problem of rural indebtedness۔ وہ تمام اقدامات جس کو استعمال کر کے دیہی مقروضیت میں کمی لائی جا سکتی ہے، اس کے بارے میں ہم تفصیلی پڑھیں گے۔ دیہی مقروضیت کے مسئلے کے حل کے لیے اقدامات۔ Steps to be taken to solve the problems of rural indebtedness۔ سب سے پہلے ایکسپینشن آف انسٹیٹیوشنل کریڈٹ فیسلٹیز، یعنی ادارہ جاتی قرضوں کی وسعت۔ دیہی مقروضیت میں اضافے سے ہندوستان میں کئی مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ دیہی مقروضیت کی وجہ سے غربت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بعض اوقات چھوٹے اور حاشیائی کسان ان کے قرض کے بدلے میں ان کی زمین فروخت کر کے لگاندار یا زرعی مزدور بن رہے ہیں۔ یعنی قرض میں مبتلا ہو جانے کی وجہ سے کسان اپنی زمین فروخت کر دے رہے اور وہ زرعی مزدور بن جا رہے ہیں۔ دیہی مقروضیت غربت کی وجہ بنتے جا رہی ہے۔ دیہی مقروضیت غربت کی وجہ اور نتیجہ بھی ہے۔ یعنی غربت میں اضافے کی وجہ سے بھی لوگ غربت میں اضافے کی وجہ سے لوگ مقروض ہوتے جائے ہیں۔ دیہی مقروضیت کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے کئی اقدامات کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے ادارہ جاتی قرض کی سہولتوں کی وسعت، یعنی ایکسپینشن آف انسٹیٹیوشنل کریڈٹ فیسلٹیز۔ حکومت کسانوں کو قرض فراہم کرنے کے لیے دیہی عوام کو قرض کے فراہمی کے لیے ادارہ جاتی قرض کے ذرائع کو وسیع کر رہی ہے تاکہ ان کو مناسب قرض فراہم کر سکے، دیہی علاقوں میں قرض کا بوجھ کم ہو سکے۔ اس طریقے سے ادارہ جاتی قرض کی سہولتوں کے ذریعے، یعنی حکومت کی جانب سے اور مختلف بینکس، تجارتی بینکس اور امداد باہمی بینکس وغیرہ کو قائم کر کے لوگوں کو ادارہ جاتی قرض کے ذرائع سے قرض فراہم کر کے قرض کے بوجھ کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نیکسٹ ہے ساہوکاروں کو باقاعدہ بنانا، ریگولیشن آف منی لینڈرز۔ حکومت ساہوکاروں کے کاروبار کو باقاعدہ بنا کے مناسب قانون کے ذریعے قرض فراہم کرنے، زرعی قرض کی فراہمی میں تاجر اور کمیشن ایجنٹ کی اہمیت کو کمی کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ ساہوکاروں کسانوں کو کم سے کم شرح سود پر زیادہ سے زیادہ قرض فراہم ہو سکے یا ان کی ضرورتیں پورے ہونے کے لیے آسانی سے ادارہ جاتی ذرائع سے قرض حاصل ہو سکے۔ داخل کی سپلائی آف انپوٹس، قرض کے ادارے
کسانوں کو نقد کی شکل میں قرض فراہم نہیں کر رہے ہیں بلکہ زرعی مداخل یا آلات کی شکل میں فراہمی کر رہے ہیں تاکہ قرض کا استعمال پیداواری مقاصد کے لیے کیا جا سکے۔ اس سے کسان کی قرض ادا کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہو اور دیہی مقروضیت کا مسئلہ حل ہو سکے۔ اس طریقے سے داخل کی سپلائیاں نے جب کسانوں کو قرض روپے کی یا صورت میں ادا کیا جاتا ہے تو وہ لوگ غیر پیداواری کاموں کے لیے اس کا استعمال کرتے۔ اسی لیے کسانوں کو نقد کی شکل کے بجائے زرعی مداخل یا آلات کی شکل میں فراہم کیا جا رہا ہے تاکہ کسانوں کو قرض کا استعمال پیداواری مقاصد کے لیے ہو سکے۔ اس سے کسانوں کی قرض ادا کرنے کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوگا اور دیہی مقروضیت کا مسئلہ حل ہوگا۔ پرانے قرضوں کا تصفیہ، سیٹلمنٹ آف اولڈ ڈیٹس۔ دیہی قرض کے بوجھ میں کمی کرنے کے لیے حکومت پیش قدمی کر رہی ہے۔ ایمرجنسی کے دوران حکومت بے زمین مزدور اور ایسے کسان جو 5 ہیکٹر سے کم زمین رکھتے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی میں مہلت دے رہی۔ اس طرح حکومت اور کئی قرض کو معاف کر رہی ہے۔ اس طرح حکومت ایک مناسب پالیسی کو اپناتے ہوئے دیہی مقروضیت کا خاتمہ کرنے اور نئے قرضوں میں اضافے کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس طریقے سے حکومت کی جانب سے دیہی مقروضیت کو دور کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی جا رہی ہے۔ حکومت ہند نے حکومت کی دیہی قرض کی پالیسی، گورنمنٹ پالیسی آن رورل کریڈٹ، کی پالیسی اپنا کر حکومت ادارہ جاتی قرضوں کے ذریعے کسانوں کو زیادہ سے زیادہ قرض فراہم کرنے کی کوشش کی جا رہی تاکہ دیہی مقروضیت میں کمی ہو سکے۔ اس طرح آج ہم دیہی مقروضیت کیا ہے، دیہی مقروضیت میں اضافے کے اسباب کیا ہے اور دیہی مقروضیت کو دور کرنے کے کون کون سے اقدامات کیے جا سکتے ہیں، اس کے بارے میں ہم تفصیلی مطالعہ کرے ہیں۔